اچھا نیکسٹ جو ہمارے پاس اسکل ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ. ٹھیک ہے، ویب ڈیزائننگ. اچھا یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ الگ چیز ہے اور ویب سائٹ ڈیزائننگ الگ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ویب سائٹ ڈیزائننگ جو ہے وہ بالکل ایزی ہے، اس میں آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کے ذریعے ویب سائٹ بناتے ہیں، مطلب آپ ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کوڈنگ لکھنی ہوتی ہے. تو ویب سائٹ ڈیزائننگ الگ چیز ہے اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ یہ الگ چیز ہے. تو ابھی آپ کو ویب سائٹ ڈیزائننگ کیوں سیکھنی چاہیے 2026 میں؟ کیونکہ ابھی جتنے بھی بزنسز ہیں، چاہے وہ چھوٹے بزنس ہیں یا بڑے بزنس ہیں، ایون شاپ جو شاپس ہوتے ہیں، وہ ان کے مالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ایک آن لائن ویب سائٹ ہو جس کے ذریعے وہ اپنا بزنس کو آگے بڑھا سکیں. اچھا 2026 میں ہر بزنس یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایک اپنا ویب سائٹ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکیں. تو 2026 میں ویب سائٹ ڈیزائننگ آپ سیکھ کر اس سے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا ویب سائٹ ڈیزائننگ ہوتی کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے ویب سائٹ میں آپ کو دو چیزیں ریکوائر ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ہوسٹنگ اور دوسرا ہوتا ہے ڈومین. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں ٹیکنیکل چیزیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جیسے کہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل کورس آئے گی تو اس میں یہ چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلا اسٹیپ ہمارے پاس ویب سائٹ ڈیزائننگ میں کیا ہے کہ ہوسٹنگ اور ڈومین، یہ دو چیزیں آپ نے پرچیز کرنی ہوتی ہے ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. پھر سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے جب ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر لیا تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے پھر اس پر تھیم اور پلگن انسٹال کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ ڈومین پرچیز کر لیں، آپ ہوسٹنگ پرچیز کر لیں. ٹھیک ہے. اگر ڈومین اور ہوسٹنگ آپ نے ایک پلیٹ فارم سے بائی کیا ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی الگ الگ پلیٹ فارم سے لیا ہے، فار ایگزامپل ڈومین آپ نے گوڈیڈی سے لیا ہے اور ہوسٹنگ آپ نے ہوسٹنگر سے لیا ہے، تو پھر آپ نے ڈومین اور ہوسٹنگ کے آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہو جائے اور آپ کا ہوسٹنگ اور ڈومین دونوں ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے ورڈ پریس یا کسی بھی جس بھی بلڈر کے ذریعے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ نے انسٹال کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کی سٹیپ میں آپ نے ویب سائٹ پر تھیم اور پلگن انسٹال کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تھیم ہمارے پاس جو ویب سائٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے اور پلگن ویب سائٹ میں جو فنکشن ایڈ ہوتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے پھر ڈیزائننگ اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے ویب سائٹ کو کلائنٹ کے یا جس بھی بزنس کے لیے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں اس حساب سے آپ نے پھر تھرڈ اسٹیپ میں ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے. اچھا ڈیزائننگ میں ہمارے پاس جو تین مین چیزیں ہیں، ایک ہمارے پاس ہیڈر ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس باڈی ہوتی ہے اور تیسرا ہمارے پاس پوٹر ہوتا ہے. تو یہ تین بیسک چیزیں ویب سائٹ میں، ہیڈر ہوتا ہے، باڈی ہوتی ہے اور پوٹر ہوتا ہے. پھر ہیڈر باڈی پوٹر یہ ڈیزائننگ آپ نے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یا جس بھی بزنس کے لیے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو تھرڈ اسٹیپ میں ہم ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور فورتھ اسٹیپ میں جب ڈیزائننگ کے دوران آپ نے کسی چیز کو اپلوڈ کرنا ہے، کنٹینٹ فار ایگزامپل ٹیکسٹ کو لکھنا ہے تو اس کو بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. یا ہمارے پاس ایک اور بھی طریقہ ہے جو ہمیں بنی بنائی ویب سائٹ مل جاتی ہے، پھر اس میں ہم صرف ایڈیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک اسکل ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ کی، تو اس کو بھی آپ 2026 میں سیکھ کر آپ اچھے خاصے پیسے آگے کما سکتے ہیں.